بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی کے لیے ایک بہترین گھریلو نسخہ بتاؤں گا۔ یورک ایسڈ ایک تیزابی مادہ ہے۔ اگر یہ تیزابی مادہ ہمارے جسم میں زیادہ مقدار میں بننا شروع ہو جائے اور گردے اس کو پوری طرح سے خارج نہ کر پائیں تو ہمارے خون میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جسے یورک ایسڈ کی زیادتی کہا جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی کی صورت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ کے کرسٹلز جوڑوں میں جا کر جمنے لگتے ہیں اور درد اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ ایسی صورت میں اکثر آدھی رات کے وقت دائیں پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں اچانک انتہائی شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔ مریض درد کی شدت سے بے چین ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ ہلکی ہلکی سردی اور بخار بھی محسوس ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے۔ صبح اٹھنے پر اس درد میں سوجن اور سرخی نظر آتی ہے۔ اگر بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ یہ مرض جسم کے دوسرے جوڑوں میں بھی پھیل جاتا ہے۔ خاص طور پر پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں پر گانٹھیں سی بن جاتی ہیں اور جوڑ بدوضع ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کی صورت میں تمام بدن میں خشکی کی زیادتی پائی جاتی ہے، ریا کی زیادتی ہوتی ہے، کاربن کی زیادتی پائی جاتی ہے، ترش ڈکار آتے ہیں، چہرے کی رنگت میں سیاہی آنے لگتی ہے، کبھی قبض کی شکایت بھی پائی جاتی ہے۔ چھوٹا پیشاب سرخ، زردی مائل، تیل کی مانند اور کم مقدار میں آتا ہے۔ یہ مرض اکثر ہماری غذائی بے اعتدالی کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ بڑا گوشت، کلیجی اور مرغن غذائیں زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ بہت جلد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈز کا زیادہ استعمال، بیکری پروڈکٹس، سافٹ ڈرنکس، ہائی پروٹین فوڈز اور کھٹی ترش غذاؤں کا زیادہ استعمال بھی اس مرض کے اہم ترین اسباب میں سے ہے۔ چاول، چنے کی دال اور دال ماش بھی اس مرض میں اضافہ کرتے ہیں۔ گردوں کی کمزوری کے باعث گردوں کے فعل میں سستی واقع ہو جانے سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ جو لوگ پانی مناسب مقدار میں نہیں پیتے انہیں بھی یورک ایسڈ کی زیادتی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ متواتر انگریزی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ اس عرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض افراد میں یہ مرض موروثی طور پر بھی پایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ اس مرض کی کچھ خاص علامات اور اسباب ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا نہایت آسان گھریلو نسخہ اور علاج بتا دیتا ہوں۔ چند روز اس نسخے کو استعمال کریں تو انشاءاللہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ لیکن اس نسخے کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ ان تمام چیزوں سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں جو میں آپ کو یہاں بتا چکا ہوں۔ کھانے پینے میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کیجیے، پانی زیادہ پیجیے، لیکن برف والا ٹھنڈا پانی ہرگز مت پیجیے۔ تازہ پانی پئیں اور زیادہ پئیں۔ پانی جب آپ زیادہ پئیں گے تو پیشاب بھی زیادہ آئے گا۔ اس سے پریشان نہ ہوں۔ پیشاب کو کبھی بھی روک کے نہ رکھیں، یہ بہت بری اور خطرناک عادت ہے۔ اس سے بہت سی پیچیدہ امراض جنم لیتی ہیں۔ جوسز کا استعمال زیادہ کیجیے اور جوسز بھی ہوم میڈ جوسز جو ہیں وہ استعمال کریں۔
ان میں کھیرے کا جوس، اورنج جوس جس میں ترشی اور کھٹاس نہ ہو، چقندر کا جوس استعمال کر سکتے ہیں۔ گاجر کا جوس استعمال کرنا بھی مفید ہے۔ سبزیوں میں کدو سب سے بہتر ہے۔ توری، ٹینڈے، گاجر، مولی، کھیرا وغیرہ زیادہ استعمال کریں۔ تو آئیے اب یورک ایسڈ کا آسان اور بہترین نسخہ تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف 3 چیزیں چاہیے۔ ایک تو سونف 1 چمچ لے لیجئے، سبز پودینہ اس کے آپ 5-6 پتے لے لیں، اور چھوٹی الائچی 2-3 عدد آپ نے لے لینی ہے۔ ان تینوں اجزاء کو 1 کپ پانی میں ڈال کر چولہے پر رکھیں۔ جب 1-2 جوش آ جائیں تو اسے اتار کر کن چھان لیں۔ اسے ہلکا سا میٹھا کر کے پی لیجئے۔ اس نسخے کو آپ صبح شام بنا کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ یورک ایسڈ کی زیادتی کو کنٹرول کرنے میں بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ بد ہضمی، معدے کی تیزابیت، گیس، گھبراہٹ اور بے چینی کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے اور بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے میں بھی لاجواب چیز ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔